اہل فدق کی سپردگی۔ فدق خیبر کے مشرق میں 2 دن کے فاصلے پر ایک بستی تھی جو آج کل حائل کے علاقے میں حائط کے نام سے معروف ہے۔ آپ نے خیبر پہنچ کر محیصہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہود فدق کے پاس بھیجا کہ انہیں اسلام کی دعوت دیں۔ یہ جو صحابی تھے محیصہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اہل فدق کے پاس گئے، ان کو اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے تاخیر کی۔ لیکن جب خیبر کی فتح کا حال سنا تو ان پر روب طاری ہو گیا اور انہوں نے پیغام دیا کہ ان کے ساتھ بھی اہل خیبر جیسا معاملہ کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منظور فرما لیا۔ اہل خیبر کے ساتھ جو معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ ابھی ہم نے پڑھا بھی، کہ ان کو وہیں رہنے دیا گیا، وہ محنت مزدوری کریں گے اور آدھا گلہ اپنے پاس رکھ لیں گے، آدھا مسلمانوں کو بھیج دیں گے، زمین مسلمانوں کی ہی پراپرٹی رہیں گی۔ چنانچہ فدق کی زمین صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھی، اس میں سے آپ اپنے اوپر خرچ فرماتے، بنو ہاشم کے بچوں کی عیالداری کرتے اور ان میں سے غیر شادی شدہ ضرورت مندوں کی شادی فرماتے تھے۔ تو یہ خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین کو رکھ دیا گیا۔ وادی القریٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے بعد وادی القریٰ تشریف لے گئے اور وہاں کے باشندوں کو جو یہودی تھے اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے اسلام قبول نہ کیا، نہ آپ کے تابع فرما ہوئے، بلکہ جنگ کے لیے نکل آئے۔ ان کا ایک آدمی میدان میں آیا اور اسے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا، پھر دوسرا آیا، اسے بھی انہوں نے قتل کر دیا، پھر تیسرا آیا، اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ اس طرح ان کے 11 آدمی قتل ہوئے۔ جب بھی کوئی آدمی مارا جاتا تو آپ باقی یہود کو اسلام کی دعوت دیتے، اور جب بھی کوئی نماز پڑھتے تو انہیں اسلام کی دعوت دیتے۔ غرض اسی طرح شام ہو گئی، یعنی اگر ان کا کوئی شخص مارا جاتا اس کے بعد بھی اسلام کی دعوت دی جاتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دوران جنگ نمازیں پڑھتے جا رہے تھے تو اس کے بعد بھی اسلام کی دعوت دیتے۔ اسی طرح سے شام ہو گئی۔ دوسرے دن صبح آپ پھر تشریف لے گئے، لیکن سورج ابھی نیزہ برابر بھی بلند نہ ہوا تھا کہ یہود شکست کھا گئے اور مسلمانوں نے بہت سا مال غنیمت حاصل کیا۔ پھر یہود نے گزارش کی کہ ان کے ساتھ بھی اہل خیبر جیسا معاملہ کیا جائے۔ آپ نے منظور فرما لیا اور ان کے لیے یہ بات تحریر فرما دی، یعنی لکھ کر بھی دے دی۔ اہل تیماء کی مصالحت۔ تیماء کے یہود کو خیبر، فدق اور وادی القریٰ کی خبریں موصول ہوئیں تو انہوں نے جزیہ کی ادائیگی پر مصالحت کر لی، یعنی وہ ٹیکس پیئر بن گئے کہ ہم مسلمانوں کو ٹیکس دیں گے اور مسلمان ہم سے لڑائی نہ کریں اور اپنے علاقے میں امن کے ساتھ برقرار رہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی۔ حضرت صفیہ بنت حوی بن اخطب کو جب قیدیوں میں شامل کیا گیا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لیا، لیکن صحابہ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان ہیں، وہ قریظہ اور نذیر کی سردار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر ان پر اسلام پیش کیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس پر آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی اور ان کی آزادی ہی کو مہر قرار دیا اور انہیں بعض عورتوں کے حوالے کر دیا۔ جب خیبر اور وادی القریٰ فتح ہو گئے، فدق اور تیماء کے باشندوں نے اطاعت قبول کر لی اور آپ نے مدینہ واپسی کی راہ لی تو وادی صحبہ میں پہنچ کر حضرت صفیہ حلال ہو گئیں۔ حلال ہو گئیں کا مطلب یہ ہے کہ حیض سے پاک ہو گئیں، کیونکہ جو بھی قیدی عورتیں آتی ہیں ان کے حیض آنے کا انتظار کیا جاتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ آیا وہ پریگننٹ تو نہیں ہے۔ اسی بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ حضرت صفیہ حلال ہو گئیں، چنانچہ انہیں آپ کے پاس رخصت کر دیا گیا اور آپ نے دولہے کی حیثیت سے ان کے ہمراہ صبح کی اور کھجور، پنیر اور گھی سان کر ولیمہ کھلایا اور 3 روز شبہائے عروسی کے طور پر ان کے ساتھ قیام فرمایا اور پھر روانہ ہو گئے اور سفر 7 ہجری کے آخر یا ربیع الاول 7 ہجری کے اوائل میں مدینہ تشریف لائے۔ تقریباً 2 مہینے کا یہ ٹاسک تھا، کیونکہ یہ محرم سے نکلے تھے اور اب سفر کا آخر یا پھر ربیع الاول کے شروع کے دن تھے۔ حضرت صفیہ سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی،
حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت صفیہ چونکہ جنگی قیدیوں میں شامل تھیں، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیدیوں میں سے ایک باندی مجھے بھی عطا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور ایک باندی لے لو۔ انہوں نے صفیہ کو لے لیا تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دحیہ کو صفیہ دے دی ہے، وہ تو قریظہ اور نذیر کی شہزادی ہیں اور وہ آپ ہی کے لیے موزوں ہے، یعنی وہ جو سٹیٹس رکھتی ہیں، سردار کی بیٹی ہیں، شہزادی ہیں، اور آپ بھی ہمارے سردار ہیں، تو یہ آپ ہی کے لیے موزوں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے یعنی صفیہ سمیت بلاؤ۔ دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے صفیہ کو لے کر، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کی طرف دیکھا تو دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ قیدیوں میں سے اس کے سوا کوئی اور باندی لے لو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لی۔ تو واپس لینے کا مقصد یہی تھا کہ سردار کی بیٹی اور ایک طرح سے دوسرے سردار کی بیوی بھی تھی، لہٰذا اس مرتبے کی خاتون کو دوسری عام باندیوں کی طرح تقسیم نہیں کیا جاتا۔ اس طرح کی جو خاتون ہوتی ہیں ان کو دوسری عام باندیوں کی طرح تقسیم نہیں کیا جاتا، اور یہ حضرت صفیہ کے دل کے اطمینان کے لیے بھی ضروری تھا کہ ان کو کسی ایسے شخص کے حوالے کیا جاتا جو خود بھی سردار ہوتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو صحابی نے آ کے کہا کہ آپ نے تو بنو قریظہ اور نذیر کی شہزادی کو ایک عام صحابی کے حوالے کیا ہے، تو ایسا نہ کریں، آپ سردار ہیں، آپ ہی کے لیے وہ موضوع ہیں۔ جب سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہوئیں، خود روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ جب میں گرفتار ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی تو اس وقت مجھے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی تھی، کیونکہ آپ میرے باپ، میرے شوہر اور میری قوم کے قاتل تھے۔ مگر جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، صفیہ، میں نے تمہاری قوم کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کے لیے میں تم سے معذرت کرتا ہوں۔ تم خود سوچو ان لوگوں نے میرے بارے میں کیا کیا نہیں کیا، میرے خلاف کیسی کیسی باتیں کی۔ اس طرح کے کئی ارشادات وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے اور مجھ سے معذرت کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوری وضاحت کر دی یہ کہہ کر کہ جو کچھ بھی تمہاری قوم کے ساتھ ہوا ہے وہ ان کی اپنی ہی شرارتوں اور کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ صفیہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ ارشادات سننے کے بعد وہ جذبہ جو میرے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پیدا ہوا تھا وہ اب محبت میں بدل چکا تھا۔ اب مجھے سب سے زیادہ محبوب اور مکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خیبر سے نکلے نہ تھے کہ صفیہ پاک ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سواری پر اپنے پیچھے سوار کر لیا۔ خیبر سے 6 میل کے فاصلے پر آپ پڑاؤ ڈالنا چاہتے تھے تاکہ ان کے ساتھ رات گزاریں، مگر انہوں نے انکار کر دیا، حضرت صفیہ نے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات دلی طور پر محسوس ہوئی۔ جب صحبہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فروکش ہوئے۔ فروکش کہتے قیام پذیر ہونا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آراستہ کیا، خوشبو لگائی اور رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دولہا کی حیثیت سے ان کے ہمراہ صبح کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تجھے اس سے پہلے کس بات نے فروکش نہ ہونے پر اکسایا، یعنی پہلے آپ نے منع کیوں کیا تھا؟ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، وہاں ابھی یہود قریب تھے، مجھے آپ کے متعلق خوف سا محسوس ہوا کہ وہ آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اس بات سے آپ کے دل میں ان کی عزت بڑھ گئی کہ اگر یہود کو یہ پتہ چل جاتا کہ ان کی شہزادی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غم اور غصے میں
آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحبہ میں 3 دن مقیم رہے، ولیمہ کیا اور مسلمانوں کو دعوت دی۔ اس میں گوشت نہیں تھا، صرف کھجور، پنیر اور گھی تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ جنگ کے لیے نکلے ہیں، واپس آ رہے ہیں، راستے میں شادی ہو رہی ہے، اور شادی بھی ہو رہی ہے اور ولیمہ بھی ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں تو اگر کوئی ایسی شادی ہو تو ہم کہتے ہیں یہ بھی کوئی شادی ہے، اس میں تو یہ بھی نہیں ہوا، اس میں تو وہ بھی نہیں ہوا، یہ کیسی شادی؟ یہاں آپ دیکھیں کیسے شادیاں ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں کو پتہ نہ تھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین میں سے ہیں یا آپ کی کنیز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا آغاز کیا تو اپنے پیچھے ان کی جگہ بنائی اور پردہ لگایا، تو مسلمانوں کو یقین آ گیا کہ وہ امہات المومنین میں سے ہیں، کیونکہ ایک صحابی نے کہا تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پردے میں لے لیا تو پھر یہ امہات المومنین میں سے ہوں گی، اور اگر ایسا نہ کیا تو پھر وہ آپ کی لونڈی ہوں گی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈھانپ لیا تھا، اپنی چادر سے ڈھانپ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کو۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات خواب میں دیکھا تھا۔ امام بہقی ابن عمر رضی اللہ عنہما سے صحیح سند کے ساتھ ایک طویل روایت ہے، اس میں ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کی آنکھ پر نیل پڑا دیکھا، آنکھ کے پاس نیل پڑا دیکھا تو دریافت کیا، صفیہ یہ نیل کا نشان کیسا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرا سر ابن حقیق کی گود میں تھا، ان کے ایکس ہسبینڈ جن کے پہلے شوہر تھے ان کی گود میں سر رکھ کر سو رہی تھیں۔ میں سوئی ہوئی تھی کہ خواب دیکھا کہ چاند میری گود میں اترا ہے۔ میں نے خواب اسے بتایا تو اس نے میرے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا کہ تو نے یثرب کے بادشاہ کی آرزو کی ہے، یعنی تو ان سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اس سے ملتا جلتا خواب اور کس نے دیکھا تھا؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تھا، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے تو خواب دیکھا اور جیسے ہی اپنے شوہر کو سنایا تو مار بھی کھائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صفیہ کا یہ خواب سچ کر دکھایا اور انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کا شرف بخشا، دوزخ سے چھٹکارا دلا دیا، مومنوں کی ماں بنا دیا۔ آپ سوچیں کتنا بڑا آنر اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت افزائی فرماتے تھے، کیونکہ خود سردار کی بیٹی تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ویسا ہی پروٹوکول دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اونٹ کے پاس جاتے اور اپنا گھٹنا رکھ دیتے تھے تاکہ صفیہ اپنا قدم اس پر رکھیں اور اونٹ پر سوار ہوں، لیکن وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب کرتی تھیں کہ اپنا پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر کبھی نہیں رکھتی تھی، بلکہ اپنا گھٹنا اس پر رکھ کر سوار ہوتی تھیں۔ آپ سوچیں کہ کتنا بڑا عزت افزائی کا معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ کے لیے کیا۔ ایک طرح سے ایک شوہر کا اپنی بیوی کی خدمت کرنا ہی ہوا نا، محبت دینا ہوا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اخلاق والا نہیں دیکھا۔ میں خیبر میں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر سوار تھی تو مجھے اونگ آتی تھی، یعنی جس کو آپ ارلی نیپ کہتے ہیں نا، ابتدائی نیند۔ جیسے مجھے اونگ آتی تو میرا سر کجاوے سے لگ جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہاتھ سے جگاتے ہوئے فرماتے آپ ذرا سنبھل جائیے، یعنی کہیں آپ گر نہ جائیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات پہنچی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں صفیہ سے زیادہ قدر و منزلت والی ہیں، کیونکہ ہم ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور عمزاد بھی ہیں۔ عمزاد مطلب کزنز، باپ یا ماں کی طرف سے جو رشتہ داری لگتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس طرح کیوں نہ کہا کہ تم مجھ سے بہتر کیسے ہو سکتی ہو، جبکہ میرے خاوند محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میرے باپ ہارون علیہ السلام ہیں اور میرے چچا موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کے پاس آئے تو وہ رو رہی تھیں،
آپ نے رونے کی وجہ پوچھی تو جواب دیتی ہیں کہ آپ کی بیویاں مجھ پر طنز کرتی ہیں، مجھے یہودی کی بیٹی کہہ کر مخاطب کرتی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ تم پر طنز کریں یا فخر کا اظہار کریں تو ان سے کہنا میرے باپ ہارون اور میرے چچا موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو اپنی بیوی کی دلجوئی کرنا جانتے تھے، ان کو پازیٹیو کرنا بھی جانتے تھے کہ آپ کیوں کم ہیں، آپ کم نہیں ہیں، اور ان کو وہ پازیٹیو ایسپیکٹ، وہ پہلو دکھایا، مثبت پہلو دکھایا کہ آپ کہاں سے کم ہیں، آپ کے پاس تو یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ ایک شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر اس کی بیوی کسی کی بھی باتوں کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہو رہی ہو یا کسی نے اس کی دل آزاری کر دی ہو تو وہ اس کو پازیٹیو کرے، وہ اس کو مثبت سوچ دلائے۔ یہ شوہر کی ذمہ داری صرف یہی نہیں ہے کہ وہ کما کر لے کر آئے، یہ بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ دیکھیں عورتیں مردوں کے مقابلے میں ذہنی طور پر، جذباتی طور پر، جسمانی طور پر ہر اعتبار سے کمزور ہیں، اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط بنایا ہے۔ ان کی ذمہ داریوں میں یہ ذمہ داری بھی آتی ہے کہ وہ ان کی سوچوں کو بھی مضبوطی دیں، ان کو پازیٹیو کریں۔ ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا کہ جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شب عروسی گزار رہے تھے تو ایک صحابی جو تھے ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ننگی تلوار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے آس پاس ساری رات پہرا دیتے رہے، ساری رات پہرا دیتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی میں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ تھے۔ صبح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خیمے کے باہر دیکھا تو ان سے پوچھا ابو ایوب کیا بات ہے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس خاتون کی طرف سے بڑا خطرہ تھا، کیونکہ اس کا باپ، شوہر اور اس کی قوم کے لوگ قتل ہوئے ہیں، اور اس خاتون کو کفر چھوڑے ہوئے ابھی زیادہ ٹائم بھی نہیں گزرا ہے، اس لیے میں رات بھر آپ کی حفاظت کے خیال سے یہی پہرا دے رہا تھا کہ کہیں یہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، ان کا ذہن بدل جائے، آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں کچھ۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا فرمائی کہ اے اللہ ابو ایوب کی بھی اسی طرح حفاظت فرما جس طرح اس نے رات بھر میری حفاظت کی۔ اسے مستدرک للحاکم نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا تھا، لیکن صحابہ کرام کتنے کانشیس تھے، کتنے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے کر الرٹ تھے کہ کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے شادی کی اس کی بڑی حکمت بھی تھی، آپ چاہتے تھے کہ ان کو وہی عزت ملے جو ان کے پاس آلریڈی پہلے سے تھی، اور آپ یہ بھی چاہتے تھے کہ یہود کے ساتھ سسرالی رشتہ قائم کر لیا جائے۔ عین ممکن ہے کہ وہ اسی وجہ کی بنا پر اسلام دشمنی کو ترک کر دیں اور مسلمان ہو جائیں۔ اچھا، بہت بہادر بھی تھیں حضرت صفیہ، بہت بہادر تھیں، بردبار اور سچی خاتون تھیں۔ ان کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی لونڈی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور شکایت کی کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہفتے کے روز سے محبت کرتی ہیں۔ کیوں ہفتے کے روز سے محبت کرتی ہیں؟ یہود کے ہاں سبت کی ویلیو تھی، اور یہود سے صلہ رحمی بھی کرتی ہیں۔ اب ان کی لونڈی تھی، شکایت کن سے جا کے کی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دریافت کرنے کے لیے قاصد بھیجا۔ انہوں نے جواب دیا، جب سے ہفتے کے دن کے بدلے اللہ تعالیٰ نے مجھے جمعے کا دن عطا کیا ہے، میں نے کبھی ہفتے کے دن کو پسند نہیں کیا۔ رہے یہود تو ان سے میری رشتہ داری ہے اور میں ان سے صلہ رحمی کرتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس وضاحت کو قبول فرمایا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنیز سے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ یعنی ایک طرح سے ان کے خلاف حضرت عمر کو بھڑکانے کی کوشش کی گئی، تو اس نے جواب دیا کہ شیطان نے اکسایا تھا۔
حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً کہا جاؤ تم آزاد ہو. جس نے برا کیا انہوں نے اس کے ساتھ اچھا کیا، آزادی دے دی کہ جاؤ آزاد ہو تم. تو یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں تھیں. ان کے بارے میں جب پڑھتے ہیں تو ایک بہت خوشی کی فیلنگز بھی آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل میں امت کو ایک ایسی ماں عطا کی جو بہت بہادر تھی اور بہت زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار تھیں اور امت کی عورتوں کے لیے بہترین نمونہ تھی. اب جس طرح سے یہ شادی ہوئی ہے، میرا نہیں خیال کہ ہمارے ہاں اول تو ایسی کوئی شادی ہو اس سرکمسٹینسز میں. لیکن آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگی دور سے گزر رہے تھے اس میں آپ کو ایک عام روزمرہ کی زندگی کا پہلو بھی نظر آ رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس الگ الگ ٹائم نہیں تھے سب کے لیے. جیسے حالات ہوتے تھے اسی حالات میں ہی لوگ اپنی زندگی بھی گزار رہے تھے. اس سے یہی چیز پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں کہ جب ہماری زندگی میں یہ دین آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دین کی نعمت ہمیں دے دی ہے، اب یہ مرتے دم تک رہنا چاہیے، اس کا ساتھ نہیں چھوٹنا چاہیے. دیکھیں حالات جو بھی ہوں کام کرتے رہنا ہے اور اس پر جمے رہنا ہے. زندگی میں کبھی آپ کے کام زیادہ ہوں گے، کبھی آپ کے کام کم ہوں گے. آپ دیکھیں کہ جی اب شادی ہو رہی ہے کسی کی، اچھا پھر اب بچے ہو رہے ہیں. اچھا بسا اوقات تو زندگی کا یہ دور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے بچے ہو رہے ہیں، تو فرصت تو کبھی نہیں ملنی. پھر تو اگر ہم یہ سوچ کر کہ ابھی ہم اس وجہ سے مصروف ہیں کہ ہماری شادی ہو رہی ہے، ابھی اس وجہ سے مصروف ہیں کہ جی بچے ہو رہے ہیں، اور ابھی اس وجہ سے مصروف ہیں کہ بچوں کی پڑھائیاں چل رہی ہیں یا گھر میں کوئی اور کام چل رہے ہیں، یا پھر اب ہم بچوں کے بچے دیکھ رہے ہیں، اس وجہ سے زندگی میں تو کام کبھی کم ہوگا اور کبھی زیادہ ہوگا. اپنی زندگی میں ہر حال میں کام کرتے رہنا ہے انشاءاللہ. یہ چیز ہمیں سیرت سے سیکھنے کو ملتی ہے. اور آپ دیکھیں ہر جگہ کے اپنے مسائل ہیں، ہر عمر کے اپنے مسائل ہیں. آپ جوان ہیں تو الگ مسائل ہیں، اب ادھیڑ عمر پہ پہنچ گئے تو الگ مسائل ہیں، آپ بڑھاپے کی طرف چل گئے تو الگ مسائل ہیں. آپ اگر اس شہر میں رہ رہے ہیں تو الگ مسائل ہیں، کہیں اور کسی شہر میں چلے جائیں گے تو الگ مسائل ہیں. مسائل ہماری زندگی کا حصہ ہیں، ہمیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے اور اس میں سے راہ نکالنی. اور جس کی نیت ہوتی ہے چلنے کی، اللہ راہیں ہموار کرتے ہیں، اللہ آسانیاں پیدا کرتے ہیں. اور یہ چیز ہم بارہا سیرت سے سیکھتے آ رہے ہیں. تعلیم بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، جیسے ہم نے حضرت علی کے واقعے میں پڑھا، اور باقی زندگی کے اور کام کاج بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں. حیرت کی بات نہیں؟ ہمارے تو گھر میں اگر کسی دن کام زیادہ آ جائے سب سے پہلے ہماری کتابیں بند ہوتی ہیں. جی سائڈ میں رکھو، ابھی نہیں. سب سے پہلے کتاب بند ہوتی ہے، سب سے پہلے پارا بند ہوتا ہے، سب سے پہلے کام بند ہوتا ہے. چلو دیکھیں گے بعد میں، آج تو پہلے یہ دن نکال لیں. جس دن گھر میں کام زیادہ ہو، کھینچ کھانچ کے نا اپنے آپ کو اس تعلیم میں سے کچھ پڑھ لیا کریں. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسی برکتیں ڈالتا ہے. کھینچنا پڑتا ہے، آپ کو سمیٹنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. بسا اوقات خوشی کے موقع ہوتے ہیں، بسا اوقات تکلیف کے موقع ہوتے ہیں. دونوں موقعوں میں انسان بکھرا ہوا ہوتا ہے، اس کو اپنے آپ کو سمیٹنا پڑتا ہی ہے. بٹا ہوا ہوتا ہے، اس کو اپنے آپ کو اکٹھا کرنا ہی پڑتا ہے. اور پھر اس کے بعد اس مشقت میں جب آپ جم کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں تو کیا اللہ آپ کو قبول نہیں کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ اور ایسی خیر جاری کرے گا جو شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے. آپ دیکھیں بہت سی خواتین جب
شادی ہوتی ہے، پریگننسی ہوتی ہے، تو پریگننسی تو جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہمارے یہاں تو ایک بیماری سے بن گئی. بیماری میں انسان بستر کو لگ جاتا ہے، ایسے پریگننسی میں اب خواتین بستر کو لگ جاتی. کیا پہلے کی عورتیں بچے جنا نہیں کرتی تھیں؟ کیا ان کی شادیاں، بچے، سارے یہ زندگی کے دور انہوں نے نہیں دیکھے؟ آج کی ماں اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہے؟ اور ہر وقت بچوں کا رونا ہے. بچے یہ کرتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں، بچے یہ اور بچے وہ. اتنی سخت آزمائش ہو گئی ہے آج کل تو بچوں کے حوالے سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کے لیے ڈٹرمنیشن نہیں ہے. جب آپ اللہ کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ آپ کے دیگر دنیاوی امور میں آسانی فرماتے ہیں. یہ بات ہم اگر سمجھ لیں، اس پر ہمارا ایمان ہو، یہ ہمارا عقیدہ ہو کہ میں اللہ کے لیے نکلی ہوں نا، اللہ میرا آسان معاملہ کرے گا دنیا والآخرہ. میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ان کو تیار کیا ایک خاتون نے، حضرت صفیہ کو، اور پھر اس کے بعد خوشبو لگائی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے. میں سوچ رہی تھی کہ یہ سفر میں جا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ ارینجمنٹ ان کے پاس اس طرح کے ہیں کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر کسی کی شادی ہو گئی، کسی کا ولیمہ ہوا تو کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے بھی یہ تیار تھے، کیونکہ کوئی بہت بڑے بڑے معیار نہیں تھے نا. جب اس طرح شادی بیاہ کے لیے یا خوشیوں کے لیے جب بہت معیارات بڑھ جاتے ہیں پھر وہ چیز مشکل ہو جاتی ہے. لیکن اگر معیار اپنے حدود میں ہوں تو وہ چیز اتنی ہی آسان ہو جاتی ہے. حالات کچھ بھی ہوں، آپ نے اور میں نے چلتے رہنا ہے. ان آئیڈیل سچویشنز کا انتظار کرنا چھوڑ دیں. اور جتنی مصروف زندگی ہے، اس مصروف زندگی میں سے آپ 5 منٹ 10 منٹ کھینچ کے جو نکالتے ہیں نا، یہی گھنٹے بن جائیں گے. لیکن آپ یہ کہیں کہ مجھے آرام سے 1 گھنٹہ ملے گا، میں آرام سے بیٹھ کے پڑھوں گی. بہت مشکل ہوتا ہے اس طرح کے آئیڈیل سچویشنز کا ملنا. جس کو نصیب ہے الحمدللہ، زیادہ تر خواتین کو نصیب نہیں ہوتا ہے. جو عیالدار ہوتی ہیں، گھر، بچے، شوہر، دیگر رشتہ دار جو گھر میں ہوتے ہیں ان کا خیال کرنا، اور فیملی ممبرز بھی ہوتے ہیں ان کا خیال کرنا، تو ظاہر ہے مشکل ہوتا ہے. ایسے میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خاص الخاص وقت نکال کے جو مدرسے میں بٹھا دیا نا، یہ ایک یکسوئی کا وقت مل جاتا ہے آپ کو الحمدللہ. گھر میں ایسا نہیں ہوتا. گھر میں آپ کو اپنے آپ کو سمیٹنا پڑتا ہے. اب اگر میں یہ سوچتی رہوں کہ جی مجھے پورا 2 گھنٹے کا ٹائم ملے گا تو میں لیکچر پریپیئر کر کے کل پڑھانے جاؤں گی، تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. کبھی کچن میں پکا رہی ہوں تو پڑھ رہی ہوں، کبھی کوئی اور کام کر رہی ہوں تو پڑھ رہے ہیں، کبھی سفر میں ہے تو پڑھ رہے ہیں، آنے جانے میں پڑھ رہے ہیں. کتاب پین تو ساتھ ہی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی حل ہی نہیں. کوئی آئیڈیل سچویشنز نہیں ہوتی. اس میں بھی آپ مضبوط ہو جاتے ہیں. اصل میں اللہ تعالیٰ دیکھنا یہی چاہتے ہیں کہ بندے کی سبمیشن کیا ہے، اس کی سپردگی کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس کی کام کرنے کی نیت ہے بھی یا نہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ. پھر اسی حساب سے آسانی ہوتی ہے.